السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ حاضرین، آج کی اس مجلس میں ہم یہ بتائیں گے کہ جنات سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے کی مجلس میں آپ کو بتایا تھا کہ جنات انسان پر حاوی ہوتے ہیں اور انسان کے جسم میں داخل ہو کر بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور انسان کے جسم سے باہر رہ کر بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو چلیے اسی سلسلے میں آج ہم یہ بتلائیں گے کہ ان سے کیسے بچا جائے، کیسے محفوظ رکھا جائے اور رہا جائے۔ یہ جنات انسان پر حاوی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ انسان کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ تو اس کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جن انسان پر اس لیے غالب آتا ہے، یعنی شیطان اس لیے انسان پر غالب آ جاتا ہے کہ خود اس کے پاس گناہوں کا انبار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی عبادت سے غافل ہو جائے، جو بھی گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جن یعنی شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بھی ہمارے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور ہمیں بھول جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی ذکر سے غافل ہو جائے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، پھر بہت ممکن ہے اس پر جن حاوی ہو جائے، یعنی شیطان اس پر قبضہ کر لے۔ اسی طرح بسا اوقات مرد جن ہوتا ہے، کسی عورت سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور کسی عورت سے وہ فریفتہ ہو جاتا ہے، لہذا اس پر وہ حاوی ہو جاتا ہے، اس پر وہ غالب آ جاتا ہے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جن عورت ہوا کرتا ہے، یعنی جنیاں ہوا کرتی ہے، وہ کسی آدمی پر فریفتہ ہو جاتی ہے، وہ کسی آدمی سے عشق کرنے لگ جاتی ہے، لہذا وہ اس پر غالب آ جاتی ہے، یعنی اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یعنی مرد جن کا کسی عورت پر حاوی ہو جانا یا عورت جن کا کسی مرد پر حاوی ہو جانا، بسا اوقات اس کی فریفتگی ہوا کرتی ہے، یعنی اس پر فریفتہ ہو کر اس پر حاوی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جنوں کے انسانوں پر حاوی ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات انسان سے نادانستہ طور پر، انجانے طور پر جنوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ لکڑیوں کا کٹا، لکڑیوں کا بنڈل جن پر گرنے کی وجہ سے اتنا ستایا کہ 10 سال تک ستاتا رہا، آخر کار گلا گھونٹ کر اس لڑکی کو ختم کر دیا۔ یعنی جن کو کسی وجہ سے انجان میں تکلیف ہو جاتی ہے، ہم نہیں جانتے کہ جن کہاں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے کس بات سے تکلیف ہوئی، اچانک ہمارا پیر اس کو لگ گیا یا اچانک جو ہے کوئی بھی چیز پر گر گئی ہماری وجہ سے، وہ غصے میں آ جاتا ہے اور انتقام کے طور پر اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کو مسلسل ستانے لگ جاتا ہے۔ اور حاضرین،
اسی طرح جنوں کے انسان پر حاوی ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، شرارت کرتا ہے، وہ ستاتا رہتا ہے۔ جیسے انسانوں میں بہت سارے لوگ بلا کسی وجہ کے دوسروں کو ستاتے رہتے ہیں، شرارت کرتے رہتے ہیں، ویسے جنوں میں بھی بہت سارے شریر جن ہوا کرتے ہیں جو بلا کسی ریزن کے، بلا کسی وجہ کے انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور ان کو ستانے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جنوں کے انسانوں پر حاوی ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، جو آج ہمارا معاشرے کا ایک بڑا طبقہ پریشان ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی اس کے پاس علاج کروا رہا ہے، کبھی اس کے پاس علاج کروا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اور خاص طور پر خواتین کا طبقہ اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہے۔ دوستو، وہ مسئلہ ہے جادو کا۔ یعنی آج لوگ اپنے بدلے لینے کے لیے، اپنے غصے کو اتارنے کے لیے یا اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے کورٹ کچہری کا سہارا زیادہ لوگ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ اگر لے رہے ہیں تو جادوگروں کا سہارا لے رہے ہیں۔ مجھے کسی سے دشمنی ہو گئی، مجھے ڈائریکٹ حملہ کرنے کے بجائے، ڈائریکٹ بدلہ لینے کے بجائے میں عام طور پر جادوگروں کا سہارا لیتا رہتا ہوں۔ یعنی آج جو ہے لوگوں کے اندر جادو کے ذریعے بدلہ لینے کا خیال اور بدلہ لینے کا شوق بڑھتا رہتا ہے۔ دوستو، آپ سبھی کو پہلے جان کر رہنا چاہیے کہ جادو کرنا حرام ہے، جادو سیکھنا کفر ہے۔ جو جادو سیکھتا ہے وہ بھی کفر میں داخل ہے، جو جادو کروا رہا ہے وہ بھی کفر میں داخل ہے۔ الغرض دونوں کے دونوں حرام ہیں۔ تو دوستو، آج ہمارا معاشرہ انتہائی گرا ہوا معاشرہ نظر آتا ہے۔ معاشرے کے اندر کاروباری لوگ ہیں، ایک دوسرے پر سبقت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے پر سبقت کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ محنت کر کے نہیں، اچھی کوالٹی مینٹین کر کے نہیں، ایمانداری کے ذریعے نہیں، امانت داری کے ذریعے نہیں، اور اچھا نام کما کر کے نہیں، بلکہ جادو کے ذریعے سامنے والے کاروبار پر جادو کر دیتے ہیں اور اس کو گرا کر خود آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ چاہے وہ ہوٹل لائن کے اندر ہو، چاہے وہ کاروبار کے لائن کے اندر ہو، یا کوئی بھی ہارڈ ویئر کے اندر ہو۔ الغرض دوستو، آج معاشرے کی حالت نکمی سے نکمی بنتے جا رہی ہے۔ جادو کے ذریعے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، جادو کے ذریعے سامنے والے کے کاروبار کو بٹھا کر یہ خود آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ معاشرے کی بہت بڑی برائی ہے دوستو۔ اسی طرح معاشرے میں دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں، یا کہیں بھی اگر انہیں کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے اور اس سے وہ رشتہ مانگنے جاتے ہیں، رشتہ طلب کرنے جاتے ہیں، اگر وہ لوگ کسی وجہ سے، کسی ریزن سے اس رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں یا اس رشتے کو قبول نہیں کرتے ہیں، اب یہ لڑکے والے دشمنی کرتے ہوئے اس لڑکی پر جادو کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جب انہوں نے لڑکی کو ہمارے لیے قبول نہیں کیا اور اس لڑکی کے لیے ہمارے لڑکے کی انہوں نے قبول نہیں کیا، تو پھر کوئی بھی جو ہے اس لڑکی سے نکاح نہ کرے، اور ایسے ہی وہ گھڑتی رہے۔ اس وجہ سے اس کو نکاح میں رکاوٹ پیدا کرنے والا جادو کر دیا جاتا ہے۔ یا لڑکی والے کسی لڑکے کو پسند کرتے ہیں، رشتہ مانگتے ہیں، اگر لڑکے والے انکار کر دیتے ہیں تو لڑکی والے اس پر جادو کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوستو جانتے ہیں آپ کہ اگر یہ رشتہ جو ہے قبول نہیں کیا گیا اور کسی اور سے رشتہ ہو رہا ہے، وہ نکاح طے پا جاتا ہے، تاریخ طے پا جاتی ہے اور نکاح کا کارڈ لا کر جو ہے لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو دشمنی میں اس نکاح کے کارڈ کے ذریعے جادو کیا جا رہا ہے تاکہ نکاح ہونے کے بعد یہ دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں اور فتنے فساد مچاتے رہیں اور تکلیف میں رہیں۔ الغرض دوستو، معاشرہ جادوگروں کا سہارا لے رہا ہے، اور یہ جادوگر اور یہ عامل حضرات یہ جادو کے ذریعے اور اپنے من گھڑت منتر کے ذریعے اس جن کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں
اور کنٹرول کر کے کسی پر بھیجتے ہیں اور وہ ان کے پاس جا کر تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، وہ اس کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ دوستو تو یہ جادو کے ذریعے جن انسان کے پاس آ کر انسان کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ حاضرین، یہ جن کیا جب چاہے انسان کے پاس آ سکتے ہیں؟ کیا جب چاہے انسان پر حاوی ہوتے ہیں؟ نہیں، جن کے یہ بس کی بات نہیں کہ جب چاہے انسان پر حملہ کرے، جس وقت چاہے انسان پر غالب آ جائے، جس وقت چاہے انسان پر حاوی ہو جائے، نہیں، مخصوص اوقات ہوا کرتے ہیں، مخصوص حالات ہوتے ہیں، انہی حالات میں جن انسانوں پر غالب آتے ہیں، یعنی انسانوں پر حاوی ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو ذرا دیکھیں یہاں کہ عام طور پر جب انسان انتہائی غصے کی حالت میں رہتا ہے، اس وقت جن کو موقع ملتا ہے کہ انسان پر حاوی ہو جائے، اور اسی طرح انسان انتہائی غفلت کی حالت میں رہتا ہے، گناہ کی حالت میں رہتا ہے، اس وقت جن کو موقع ملتا ہے کہ انسان پر حاوی ہو جائے اور انسان انتہائی شدید خوف کی حالت میں رہے، خوف کے عالم میں رہے، اس وقت بھی شیطان کو یعنی جن کو موقع ملتا ہے کہ وہ انسان پر حاوی ہو جائے۔ بس اوقات انسان انتہائی خوشی کی حالت میں ہوتا ہے اور اس خوشی کی حالت میں بہت سارے گناہ کرتے رہتا ہے، تو انتہائی خوشی کی حالت میں بھی یہ جن انسان پر حاوی ہونے کے موقع پاتا ہے اور انسان غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرتا رہتا ہے، حرام طریقے سے اپنے نفس کی خواہش کو پوری کرتا رہتا ہے، اس وقت بڑی آسانی سے یہ جن انسان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ حالات ہیں، ضرور نہیں کہ بس انہی حالات میں انسان پر حاوی ہو جائے، اس کے علاوہ بہت سارے غفلت کے مواقع ہوتے ہیں جہاں سے جن کو موقع ملتا ہے کہ وہ انسان پر حاوی ہو جائے۔ حاضرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنوں کے شر سے محفوظ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو کے شر سے محفوظ رہیں، تو آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہیں، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں، اور جو دعائیں جس وقت پڑھتی رہنی چاہیے ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، سونے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، اور نماز کی پابندی کرتے رہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے رہیں، تو یہ جادو اور جنوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہیں، اعوذ باللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یعنی اگر آپ اس دعا کا اہتمام کرتے رہیں گے تو جن اور شیطان اور جادو کے شر سے آپ پناہ میں آ سکتے ہیں، یعنی اس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا سورۃ البقرۃ، اقرؤوا سورۃ البقرۃ، تم جو ہے پڑھو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہو، فإن الشیطان لا يدخل بیتا تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس لیے کہ جس گھر میں بھی سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہتی ہے اس گھر میں شیطان کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیشہ گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کے گھر شیطان کے شر سے، جادو کے شر سے اور جنوں کے شر سے جو ہے محفوظ رہے۔ اور اسی طرح حاضرین، جب بھی آپ سونا چاہیں گے، سونے سے پہلے آپ وضو کر لیں اور سونے کی دعا بھی پڑھیں، اللہم باسمک اموت واحیا، یہ بھی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ میں آیت الکرسی کا اہتمام کریں، اس لیے کہ جس گھر میں آیت الکرسی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر اس گھر سے نہ مال چرایا جا سکتا ہے، اس گھر پر نہ شیطان اور جن کا حملہ ہو سکتا ہے، بلکہ ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح آپ اگر جن سے بچنا چاہتے ہیں،
شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص کا اہتمام کریں، سورہ فلق کا اہتمام کریں اور سورہ ناس کا اہتمام کرتے رہیں۔ ان سورتوں کی تلاوت بھی آپ بار بار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جن اور شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حاضرین، آپ عام طور پر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بلا کسی ایسے ہی دعا کے ذریعے آپ داخل ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور گھر والوں کو سلام کرو۔ تو جب آپ لوگ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے، بسم اللہ پڑھ لیں گے، تو وہاں پر اگر کوئی جن ہے کہ شیطان ہے تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، یہاں پر رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں پر قیام کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس طرح وہ افسوس کرتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ گھر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تب بھی شیطان کہتا ہے ہائے افسوس، یہاں پر نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ یہاں پر کھانے کے لیے کوئی کھانا ہے۔ تو جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، تب اس گھر سے جن اور شیاطین باہر نکل کر بھاگ جاتے ہیں۔ ان کے لیے نہ کھانے کا انتظام وہاں پر ہوتا ہے، نہ رہنے کا انتظام وہاں پر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے نہ بسم اللہ پڑھا اور اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو شیطان اور جن کہتا ہے ہائے لوگوں، کتنا عمدہ مکان ہے، یہاں ہم کو رہنے کے لیے جگہ بھی مہیا کر دیا گیا ہے اور ہم کو کھانے کے لیے کھانا مہیا کر دیا گیا ہے۔ تو گویا بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان اس گھر میں قیام کرتا ہے اور جن اس گھر میں قیام کرتا ہے اور وہیں سے تکلیف پہنچانا شروع کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح حاضرین، آپ گھر سے جب باہر نکلنا چاہتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کا اہتمام کریں۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہوئے اس دعا کو پڑھ کر باہر نکلتے ہیں تو جن اور شیطان کہتا ہے کہ تم محفوظ کر دیے گئے، تم ہمارے شر سے بچا لیے گئے، لہذا تم نے اس دعا کو پڑھ کر ہمارے شر سے تم اپنے آپ کو تم نے بچا لیا۔ تو حاضرین، یہ ساری چیزیں ہیں جن اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اگر آپ ان کا اہتمام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی جن اور کوئی شیطان آپ کو انشاءاللہ نہیں ستائے گا۔ اور حاضرین، بسا اوقات انسان غافل ہوتا ہے اور اسی غفلت میں جن اور شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس کے بھی کچھ علامتیں ہیں۔ اگر وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو پھر اس کا علاج کرتے رہیں اور قبل اس کے کہ حاوی ہو جائے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرتے رہیں۔ حاضرین، اگر انسان پر جن حاوی ہو جاتا ہے یا شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ علامتیں ہیں، کچھ علامتیں حالت بیداری کے ہیں اور کچھ علامتیں حالت نیند کے ہیں۔ یعنی یہ جب جن انسان پر حاوی ہو جاتا ہے تو جب بیدار ہوتا ہے تب بھی اس کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ جنوں کے تکلیف پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جسم میں تکلیف محسوس کرتا ہے، کبھی کمر میں مسلسل درد محسوس کرتا ہے، کبھی پیر اس کے کھینچتے رہتے ہیں بہت تکلیف محسوس کرتا ہے، کبھی مسلسل سر درد محسوس کرتا ہے، کبھی وہ کوئی کندھے میں درد محسوس کرتا ہے، کبھی وہ سینے میں درد محسوس کرتا ہے۔ یعنی دوستو، یہ جن انسان کے جسم میں تکلیف پہنچاتا رہتا ہے اور یہ آدمی اس دواخانے کو جاتا ہے، اس دواخانے کو جاتا ہے، بڑے بڑے ٹیسٹ نکالتا ہے اور بڑے بڑے ایکس رے نکالتا رہتا ہے، لیکن سارے ڈاکٹرز، سارے ہاسپٹلز والے یہی کہتے ہیں کہ آپ کی رپورٹ نارمل ہے، آپ کو کسی قسم کی بیماری نہیں ہے۔ ہماری میڈیکل رپورٹ تو بالکل صاف بتلا رہی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے۔ تو گویا یہ پھر بھی مسلسل درد محسوس کرتا ہے۔
اور یہ درد کبھی کبھی دن بھر محسوس کرتا ہے، کبھی کبھی صرف کسی ایک مخصوص وقت محسوس کرتا ہے، جیسے سورج غروب ہونے کے بعد درد محسوس کرتا ہے، یا رات کی آدھی رات میں جو ہے درد محسوس کرتا رہتا ہے، یا بالکل صبح سویر درد محسوس کرتا ہے، یعنی دن کے کسی بھی خاص حصے میں درد محسوس کرتا ہے، یا ہفتے کے کسی خاص دن میں درد محسوس کرتا ہے، یا مہینے کے کسی خاص دن میں درد محسوس کرتا ہے. تو اس طرح یہ جن انسان کو جسمانی طور پر وہ تکلیف پہنچاتا رہتا ہے. کبھی یہ جن جب اس پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس پر دورے پڑتے ہیں، اس پر مرگی کی بیماری جو ہے آ جاتی ہے. تو گویا دورے پڑنا بھی عام طور پر جن کے حاوی ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے. اور اسی طرح حاضرین، یہ جن کے حاوی ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ مریض چیختا رہتا ہے، وہ چلاتا رہتا ہے اور لوگوں کو نہیں سمجھتا ہے، بس پکارتا رہتا ہے. یہ بھی اس کی علامت ہے دوستو. اسی طرح جن کے حاوی ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ اگر واضح سنے تو بے چین ہو جاتا ہے، تلاوت قرآن مجید سنے بے چین ہو جاتا ہے، عبادت میں بیزارگی محسوس ہوتی ہے، اور اسی طرح پاکی صفائی کو ناپسند کرتا رہتا ہے، گندے رہنے کو پسند کرتا رہتا ہے. اور اسی طرح بیت الخلاء میں چلا جائے، دیر تک بیت الخلاء میں بیٹھا رہتا ہے، بیت الخلاء سے نکل کر باہر آنے کو جی نہیں چاہتا. تو یہ سارے ظاہری علامتیں ہیں جس پر جن حاوی ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں وہ کرتا رہتا ہے. اسی طرح یہ جن کے حاوی ہونے کی علامتیں کچھ نیند کی حالت میں بھی ہوا کرتے ہیں. جیسے یہ مریض کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ رات میں ایک ایک دو دو تین تین بجتے رہتے ہیں لیکن اس کو نیند نہیں آتی ہے، یعنی بے خوابی اس پر حاوی ہو جاتی ہے، یعنی اس کو نیند ہی نہیں آتی. بالکل آخری مومنٹ میں یعنی 3 بجے 4 بجے اس کو نیند گہری لگ جاتی ہے اور دن میں دیر تک سوتے رہتا ہے. تو یہ بھی جن کے حاوی ہونے کی علامت ہو سکتی ہے. اور اسی طرح دوستو نیند میں ڈرانے خواب آتے رہتے ہیں، نیند میں ڈر کر انسان بیدار ہو جاتا ہے اور نیند میں چیخنے لگ جاتا ہے اور چلانے لگ جاتا ہے. اسی طرح خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو قتل کرنے کے لیے پیچھا کر رہا ہے. خواب میں کبھی وہ دیکھتا ہے کہ بس ہر جگہ سانپ اس کو نظر آتے ہیں. خواب میں کبھی دیکھتا ہے کہ وہ قبرستان میں کھڑا ہوا ہے. خواب میں کبھی وہ دیکھتا ہے کہ مردے جا رہے ہیں. خواب میں کبھی وہ دیکھتا ہے کہ ہر جگہ ٹوائلٹ اس کو نظر آتا ہے، ہر جگہ گندگی اس کو نظر آتی ہے. خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ سانپ اس کو نظر آتے ہیں اور اسی طرح مردے اس کو نظر آتے ہیں. قبرستان میں کھڑا ہوا وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور خواب میں کسی بلند مقام سے اپنے آپ کو نیچے گرتے ہوئے محسوس کرتا ہے. تو یہ علامتیں جو انسان خواب میں دیکھتا ہے تو عام طور پر کسی جن کے حاوی ہونے یعنی اثرات کی وجہ سے اس طرح کے خواب دیکھتا رہتا ہے. مسلسل گندگی دیکھنا، مسلسل ٹوائلٹ دیکھنا، مسلسل مردے دیکھنا، مسلسل سانپ دیکھتے رہنا، مسلسل اپنے آپ کو قبرستان میں دیکھنا، یہ ساری چیزیں بہت ممکن ہیں کہ اس پر اثرات ہوں، بہت ممکن ہے کہ جن اس پر جو ہے حاوی ہو چکا ہے. لہذا جو ہے اب اگر کوئی آدمی اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے تو علاج کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. یا تو انسان خود اپنا علاج خود کر لے، یعنی خود واذکار کا اہتمام کرتا رہے اور واذکار پڑھتا رہے، یا کسی دوسرے کے ذریعے وہ اپنا علاج کروا لے. جیسے ڈاکٹر کو نارمل چھوٹی بیماری ہو جاتی ہے، وہ خود ٹریٹمنٹ کر لیتا ہے، خود دوائیں کھا لیتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے. بس اوقات وہ ڈاکٹر کو بہت بڑی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ سے علاج نہیں کر سکتا ہے، کسی دوسرے ڈاکٹر سے علاج کروانا پڑتا ہے. بالکل یہی مسئلہ ہے کہ چھوٹے مٹ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، انسان اذکار کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے اور قرآنی آیات کے ذریعے اپنے آپ کا وہ علاج کر لے سکتا ہے. لیکن اگر ایک جن انسان پر ایک عرصے دراز سے اس پر حاوی ہو چکا ہے،
عرصے دراز سے جو ہے اس پر اپنا اثر جو ہے وہ قائم رکھا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے انسان اپنے آپ میں علاج کرنا ذرا دشوار ہو جاتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ علاج کر بھی نہیں سکتا ہے، لہذا ایسے موقع پر دوسروں کے ذریعے اس کو علاج کرنا پڑتا ہے۔ علاج کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ پاک اور صاف رہے، وضو کی حالت میں رہے، اور علاج کرنے سے پہلے وہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ باری تعالیٰ میرے زبان میں وہ تاثیر دے کہ اس کی وجہ سے جو ہے جن اس پر جو ہے ختم ہو جائے۔ تو اس طرح یہ ساری خود جو ہے پابندی کرتا رہے۔ اور اگر مریض کے ہاتھوں میں کوئی تعویذ لگی ہوئی ہے، گلے میں تعویذ بندی گئی ہے، یا اسی طرح یا اور کوئی انگوٹیاں جو بد عقیدگی سے ڈالے گئے ہیں، اگر وہ ساری چیزیں ہیں تو اس کو نکالنے کا حکم دے۔ اور اگر وہ گھر میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، گھر میں علاج کر رہا ہے، اگر گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہیں اور گانے بج رہے ہیں اور ٹی وی میں فلم چل رہے ہیں، ایسے موقع پر جو علاج ممکن نہیں ہے، تو مریض کے گھر والوں کو چاہیے ٹی وی کو بند کر دیا جائے اور گانے بجانے کو بند کر دیا جائے، فلم اور سیریز کو بند کر دیا جائے، اور گھر میں اگر کہیں فوٹو وغیرہ لگے ہوئے ان تمام کو ختم کر دیا جائے تو علاج جلد ہو سکتا ہے۔ ادھر صبح میں علاج ہو رہا ہے، شام میں ٹی وی بج رہی ہے، صبح میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دن بھر گانے بج رہے ہیں، پھر وہاں پر ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، علاج ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا شریعت کی پابندی جو ہے اگر مریض کرتا ہے، مریض کے گھر والے سارے کے سارے جو ہے شریعت کی پابندی کرتے ہیں، تو علاج آسانی سے ہوتا ہے اور بڑی جو ہے جلد انسان جو ہے اس جو ہے جن کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو حاضرین، اگر کوئی علاج کرنا چاہتا ہے یا اگر کوئی علاج خود کر لینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ چند مخصوص آیتیں ہیں جو اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری کی ساری آیتوں کے بارے میں نہیں کہا کہ تم ان آیتوں کو سحر کو ختم کرنے کے لیے، جادو کو ختم کرنے کے لیے یا اسی طرح جن کو ختم کرنے کے لیے تم پڑھو، لیکن تجربے سے پتہ چلتا ہے ان آیتوں کو پڑھنے کی وجہ سے جن کو تکلیف ہوتی ہے اور نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ لہذا ہر وہ علاج جو شرکیہ طریقے سے نہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے علاج سے ٹکراتا نہ ہو، وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی مریض خود پڑھنا چاہتا ہے یا کسی دوسرے پر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور اسی طرح سورہ فاتحہ کا جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو تلاوت کرے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک وہ جو ہے مریض پر پڑھ کر وہ دم کرے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کی وہ جو ہے وہ تلاوت کرتا رہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 163 اور 164 کی جو ہے اس مریض پر تلاوت کرے، یا جو ہے خود آدمی تلاوت کر کے اپنے آپ پر جو ہے پڑھ لے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی کا وہ اہتمام کرتا رہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 286، 287 اور 288 کا جو ہے وہ تلاوت کرتا رہے۔ اس کے ذریعے انسان جو ہے وہ جن سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 19، 18 اور 19 کی جو ہے وہ تلاوت کرتا رہے، اور سورہ اعراف آیت نمبر 54، آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 کا بھی وہ تلاوت کرتا رہے، اور اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 117، 118، 119، 120، 121 اور 122 کا وہ اہتمام کرتا رہے، اور سورہ یونس آیت نمبر 82 اور 83 اور 84 کا اہتمام کرتا رہے، تو بہت ممکن ہے انشاءاللہ یہ جن جو ہے اس کی جسم سے بھاگ سکتا ہے۔ اگر آپ کسی اور کا علاج کر رہے ہیں اور جن ظاہر ہو جاتا ہے، جن باتیں کرنے لگ جاتا ہے، تو سب سے پہلے جن کا نام پوچھیں اور اس کے آنے کی وجہ سمجھیں۔ عام طور پر غیر مسلم جنات ہی انسان پر حاضر ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر اس کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ جن اگر مسلمانی ہے، نافرمان ہے، تو
تو اس کو समझाएं کہ देखो किसी को सताना ये नाफरमानी की बात है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। अगर वो कहे कि फला आदमी ने मुझे सताया है, उससे कहें कि भाई फलां ने जो आपको सताया है वो जानबूझकर नहीं सताया है, वो तुमको देखता तो नहीं है, अनजाने में उसे तकलीफ हुई है, लिहाजा तुम उसको सताना ये तुम्हारा जानबूझकर सताना है। और अगर वो कहे मैं इससे मोहब्बत करता हूं तो उससे कह देना कि जिन और इंसान के दरमियान मोहब्बत नहीं हो सकती है, लिहाजा जिन से मोहब्बत करे, इंसान इंसान से मोहब्बत करता है। जिस तरह के इंसान जिन से मोहब्बत नहीं कर सकता है, वैसे जिन भी जो है इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकता। ये तुम्हारी मोहब्बत गैर फितरी है, लिहाजा उसको वहां पर समझाए। अलगर्ज, अगर किसी ने उसको भेजा है तो उससे कहें कि देखो ये भेजने वाला जादूगर है, तुम उस जादूगर की बातें सुनकर इसको तकलीफ दे रहे हो और अल्लाह तबारक व तआला तुमको भी जहन्नम में डालने वाला है और उस जादूगर को भी जहन्नम में डालने वाला है। लिहाजा तुम्हारा ठिकाना ये आबादी नहीं बल्कि तुम जंगलों में रहो और दूर चले जाओ और अल्लाह तबारक व तआला को तुम याद करते रहो। अलगर्ज, उस जिन को जो है बार बार नसीहत की जाए। और इन आयतों की और उसके अलावा मजीद बहुत सारी आयतें हैं, अगर उन आयतों की तिलावत करते रहेंगे तो बहुत मुमकिन है अल्लाह तबारक व तआला की मदद से जिन इंसान के जिस्म निकल कर चला जा सकता है। और दोस्तों, हमारे माशरे के अंदर बेशुमार लोग जो अपने आप को आमिल कहते हैं, गलत तरीकों से इलाज करते रहते हैं। बराह करम उन गलत तरीकों से इलाज करने वाले के पास अपना इलाज न करवाएं। कोई आदमी गलत तरीके से इलाज कर रहा है तो उसकी अलामत यह है कि वो आपसे लीमू का मुतालबा करेगा, वो आपसे नारियल का मुतालबा करेगा, वो आपसे अगरबत्ती का इल्म जो है मुतालबा करेगा और मरीज के वालिदा का वो नाम पूछता रहेगा। मखसूस दिनों में जो है वो अमल करता रहेगा, काले बकरी वो मांगता रहेगा, काले मुर्गे वो मांगता रहेगा। तो ये सारी अलामतें हैं दोस्तों एक आदमी के बातिल तरीके से इलाज करने के। अगर इन चीजों को मुतालबा कर रहा है, बराह करम अपने ईमान को जो है तबाह ना करें और अपने ईमान को जाया ना करें। और ये बहुत मुमकिन है कि सही तरीके से इलाज करने में जरा सा ताखीर हो सकती है, मुद्दत जो है तवील हो सकती है, लेकिन हमेशा आप सही तरीके से इलाज करवाएं। और सही तरीके से इलाज करने वाले भी मुआशरे के अंदर लंबी लंबी फीस का मुतालबा कर रहे हैं और बड़ी बड़ी फीस का मुतालबा कर रहे हैं। हम उन लोगों से कहें कि बराए मेहरबानी जरा आप अपनी फीस को जरा कम कर दें। आप ये कहते हैं कि ये मरीज जब दवाखाने को जाता है वहां पर लाखों रुपए जो है लुटाते रहते हैं, वहां पर किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे पास क्यों प्रॉब्लम होता है? तो मेरे भाइयों, हाँ ये तुम्हारा कहना अपनी जगह पर बचा हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारे पास इलाज करवाने के लिए आ रहा है बहुत मुमकिन है गरीब होगा, बहुत मुमकिन है वो फकीर होगा, बहुत मुमकिन है बेशुमार उसके पास मसले जो है दरपेश होंगे। और अगर तुम बड़ी फीस का मुतालबा करोगे और लंबे लंबे जो है पैसों को तुम मुतालबा करोगे, बहुत मुमकिन है वो उसके पास जाएगा जो एक नारियल से इलाज कर रहा है, जो अगरबत्ती से इलाज कर रहा है, जो लीमू से इलाज कर रहा है, जो जिनों के जरिए इलाज कर रहा है, वो मुख्तसर पैसे में इलाज करके उसके ईमान को तबाह कर देगा। तो गोया इसके ईमान को तबाह करने का जरिया बराह रास्त तुम बन जाओगे। लिहाजा अगर तुम किसी से फीस ज्यादा नहीं लोगे तो तुम भूखे तो नहीं मरोगे, तुम प्यासे तो नहीं मरोगे। लिहाजा जो है इन तमाम चीजों से महफूज रहना चाहिए और अपने आप को जो है गुनाहों से बचने वाले काम करते रहना चाहिए। आइए हम आखिर दुआ करें, बारी ताला हम तमाम को जिन और शैतान के शर से महफूज फरमा और हम तमाम को जिन और शैतान के फरेब से महफूज फरमा, उनके सताने से और उन पर हावी और उनके हम पर हावी होने के तमाम ज़राए को तू बराए करम रोक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।